نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه افضل الصلاة واكمل التسليم. آج حضور تاج الشریعہ کی یادگار کے طور پر یہ آن لائن اجلاس جاری ہے. اس سلسلے میں مجھ سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ حضرت سیدتنا خاتون جنت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فدق وغیرہ کے بارے میں جو مطالبہ کیا تھا اس سے متعلق میں کچھ عرض کر دوں. تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ حدیث بطور تواتر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کسی کو وارث بنا کر نہیں چھوڑتے. ہمارا جو مال ہے وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے. اس متواتر حدیث کے خلاف کے بعد میں اس حکم کو سرکار نے واپس لیا ہو کوئی ثبوت نہیں ملتا. قرآن عظیم میں بھی جو فرمایا گیا وہ مسلمانوں کو ہی مخاطب کر کے فرمایا گیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ اے مسلمانوں اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت سے متعلق یہ حکم دیتا ہے. تو یہ حکم خاص مسلمانوں کے لیے ہوا نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ورنہ یوصیکم کا لفظ نہ ہوتا بلکہ مطلق ایک بات کہی جاتی جیسے نماز روزے وغیرہ کے بارے میں فرمایا گیا. اور تواتر سے جب کوئی حکم ثابت ہوتا ہے تو وہ حکم قرآن عظیم کی آیات میں تخصیص اور نسخ کا بھی اس سے حکم جاری ہو سکتا ہے. اس بنا پر یہ جو سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کیا یا امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس اپنا مطالبہ سمن یعنی 8واں حصہ
جو وراثت میں ہوتا ہے اس کے مطالبے کے لیے بھیجنا چاہا تو یہ دراصل عدم علم کی بنا پر ان حضرات کے یہ مطالبے تھے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک کی ازواج مطہرات نے عثمان غنی کو سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس مطالبہ سمن کے لیے بھیجنا چاہا تو فکنت ارد علیہن، میں ان کو روکنے لگی اس بات سے، اور میں نے کہا الا تتقین اللہ، کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتی نہیں ہو کہ رسول پاک نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اب فرماتی ہیں کہ میری یہ بات ازواج مطہرات نے جب سنی فوراً وہ باز آ گئیں اور انہوں نے حضرت عثمان کو جو بھیجنا چاہا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئیں کہ رسول پاک نے جب خود یہ فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ازواج مطہرات کو بھی علم نہ تھا۔ عدم علم کی بنا پر کسی حکم کو جو عامت المسلمین سے متعلق ہے وہ انبیاء کرام پر اگر جاری کیا جائے تو اسے خطا اجتہادی کہا جاتا ہے، مطلق خطا نہیں کہا جاتا۔ خطا تو خطا ہے، خطا جس پر کوئی پکڑ یا دنیا میں کوئی اس کے لیے کفارہ ہو سکتا ہے، مگر خطا اجتہادی وہ چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجتہد اگر اجتہاد کرے اور صحیح نتیجے پر پہنچے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک اجتہاد کا، دوسرے صحیح نتیجے پر پہنچنے کا، اور اگر اس سے خطا ہوئی اور صحیح نتیجے پر نہ پہنچا تو اسے اپنے اجتہاد کا 1 ثواب ضرور ملے گا۔ تو اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ خطائے اجتہادی پر بھی ایک مجتہد کو ثواب ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ گناہ نہیں ہے، ورنہ اس خطائے اجتہادی پر بھی مجتہد کو ثواب کیوں ملتا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز خطا ہو اور اس پر نہ کفارہ، نہ توبہ، نہ استغفار، کچھ نہیں، اور وہ اس پر ثواب الگ سے مرتب ہو، ایسا تو نہیں ہے، الا بفضل اللہ تعالی و رحمتی۔ تو اب یہ کہنا ہے مجھے کہ ان حضرات سے جو یہ اس حدیث کے عدم علم پر مطالبے کا ارادہ ہوا، یا خاتون جنت رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا ابن عباس نے رضی اللہ عنہما دونوں نے مل کر مطالبہ کر لیا، تو اس
مطالبے کا ارادہ کرنا یا مطالبے کو پیش کر دینا، یہ ایسا کام نہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کو مطلق خطا قرار دیا جائے۔ اس لیے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضور خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو، تو ان دونوں نے وہ اس سلسلے میں اپنا مطالبہ گویا کہ واپس لے لیا۔ اب بخاری میں الفاظ ہیں فحجرت ہو ولم تکلم ہو، حضرت فاطمہ زہرا نے اس مطالبے کو، اس طلب کو چھوڑ دیا اور اس بارے میں ابو بکر صدیق سے پھر کوئی بات نہ کی۔ مگر رافضی اور جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، ان لوگوں نے بخاری کی اس حدیث کا غلط ترجمہ کیا جو حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی پاک بازی اور ان کے اور ان کی شان تطہیر کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں فحجرت ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر سے کٹی کر لی اور اپنی دوستی منقطع کر لی۔ وَلَمْ تُكَلِّمْ ہو، اور ان سے بات چیت چھوڑ دی۔ یہ کتنا بیہودہ ترجمہ ہے۔ کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کبھی حضرت ابو بکر صدیق سے دوستی کرتی تھی؟ کبھی ان سے بات چیت کرتی تھی کہ انہوں نے کٹی کر لی؟ کٹی تو ہوتی ہے اس وقت جبکہ پہلے سے کوئی تعلق رہا ہو اور بات چیت کا رواج رہا ہو، اور بات چھوڑ دی ان سے کرنی کہ پہلے بات کرتی تھی۔ معاذ اللہ، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ انہوں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا اور اس سلسلے میں انہوں نے کوئی گفتگو نہ کی، یعنی نہ ان سے گفتگو کی اور نہ اپنے زوج مکرم سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے اس سلسلے میں کوئی بات کی کہ آپ مطالبہ کر لیجئے، آپ میری طرف سے وکالت کر لیجئے۔ اگر بات ان کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ ضرور حضرت مولائے کائنات کو یا اپنے بچوں میں سے کسی کو اس چیز کی تاکید کرتی کہ میرے اوپر انہوں نے زیادتی کی، جب تمہیں موقع ملے تو تم لوگ اس کا مطالبہ ضرور کر لینا۔ مگر بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عباس اور رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہ اور مولائے کائنات دونوں کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار کے اصرار کے بعد کہ ان لوگوں نے جب یہ اصرار کیا دونوں حضرات نے
کہ باغ فدق کا انتظام جس طریقے سے آپ کرتے ہیں وہ انتظام ہم دونوں کو سپرد کر دیں، اور اس سے ہم کو بھی تھوڑا فائدہ مل جائے گا کہ ہم جو اس پر محنت کریں گے تو ہمیں فائدہ تھوڑا مل جائے گا اس کا۔ تو بار بار کے اصرار کے بعد حضرت امیر المومنین ابو حفص عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو یہ کہہ کر دیا کہ میں تم دونوں کو اس کے انتظام پر متولی مقرر کرتا ہوں، اسی شرط پر کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مال کا انتظام فرماتے تھے، اور جہاں جہاں اللہ کے مال کی طرح سے اس میں خرچ کرتے تھے، اسی طور پر اگر تم لوگ خرچ کرنے کا یہ لو ذمہ تب تو دوں گا، ورنہ نہ دوں گا۔ تو ان دونوں کیونکہ آپ دونوں کو یہ معلوم ہے کہ نہیں کہ رسول پاک نے اپنے بارے میں یہ فرمایا، تو ان دونوں نے فرمایا کہ بے شک ہمیں معلوم ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا، تو ہمیں اسی شرط پر یہ مال صرف انتظام اور تولیت کرنے کے لیے دے دیجیے۔ تو دے دیا۔ آپس میں دونوں حضرات میں کچھ دنوں کے بعد کچھ اختلاف ہو گیا۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما میں اختلاف واقع ہوا، تو یہ دونوں حضرات چاہتے تھے کہ اس تولیت کو مال کے ساتھ بٹوارا کر دیا جائے، یعنی باغ فدق اور خیبر، بنو نذیر وغیرہ کے جو زمینوں پر، بنو قریظہ وغیرہ کی زمینوں پر جو رسول پاک کا اختیار تھا اور آپ کی ملکیت میں من جانب اللہ آپ کے تصرف میں تھی، ان زمینوں کے بارے میں ان حضرات نے چاہا کہ ان زمینوں کو اس طرح کر دیں کہ آدھے پر حضرت علی تصرف کریں، آدھے پر حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کریں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی خدمت میں وہ آئے، اور دونوں نے آنے سے پہلے سیدنا عثمان غنی وغیرہ 4 صحابہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص وغیرہ 4 آدمیوں، 4 اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے 4 افراد کو بھیج دیا، یہ لوگ تشریف لائے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ پھر ان 4 حضرات کے کچھ دیر کے بعد دونوں حضرات یعنی حضرت عباس اور حضرت علی آئے، اور دونوں ایک دوسرے کو کچھ زجر کر رہے تھے۔ تو پہنچے اور شکایت کی دونوں نے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت ہے،
انتظام کے معاملے میں، تو اس لیے ہمارا فیصلہ کر دیجیے۔ تو ان چاروں حضرات نے بھی فیصلے کے لیے گزارش کی، یعنی ان عشرہ مبشرہ نے بھی، جن میں عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ حضرات موجود تھے، ان سب نے گزارش کی کہ اے امیر المومنین، ان دونوں کے قضیے کا کوئی حل نکال کر کے ایک دوسرے سے راضی کر دیں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ لوگ جلدی نہ کریں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ رسول پاک نے اس طرح فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کی وراثت نہیں بچتی ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے مومنین پر۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ ان تمام حضرات نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ سرکار نے ایسے فرمایا۔ تو پھر حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، پھر مولائے کائنات کی طرف متوجہ ہو کر یہی سوال حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیا۔ ان دونوں حضرات نے بھی یہی کہا، ہاں ہمیں معلوم ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ اب سن لو، اس سلسلے میں جب یہ سرکار کا فرمان ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے کچھ آپ نے خرچ کیا، اور ان دونوں حضرات کو مخاطب کر کے کہا کہ رسول پاک نے اس زمین میں سے، ان زمینوں میں سے خود اپنے دستے کرم سے کچھ حصہ آپ لوگوں کو بھی عطا فرمایا۔ ایسا نہیں کہ سب رسول پاک نے اکٹھا کر کے رکھا، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں اس زمین کے خرچ کرنے کے بعد بچا حصہ، تو اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی سے اپنے سال بھر کا نفقہ رکھ لیتے، اور جو بچتا اس کو اللہ کے مال کی جگہ خرچ کرتے، یعنی جہاد میں، فقراء مسلمین میں، رفاع عام کے کام میں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کرتے تھے۔ تو رسول پاک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، اس میں وہی کروں گا جو رسول پاک کرتے تھے۔ تو انہوں نے اسی طریقے پر سارا عمل کیا۔ آپ لوگ بتائیے کہ کیا اس عمل میں ابو بکر صدیق بار علی الحق تھے کہ نہیں؟ یعنی بالکل سچے، نیکوکار، دیانتدار، حق پر استقامت کے ساتھ اس مال کے بارے میں تھے کہ نہیں؟ تو ان تمام حضرات نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک تھے۔ فرمایا ابو بکر بھی یہی کام کرتے کرتے چلے گئے۔ میں اب ان کا خلیفہ ہوا تو میں نے 2 سال تک اس مال میں وہی کام کیا جس طرح سے رسول پاک عمل کرتے تھے، اور جس طرح سے اس مال میں ابو بکر صدیق کرتے تھے، اور میں اس کام میں بالکل دیانت کو ملحوظ رکھتا ہوں۔
آپ دونوں آئے ہو کہ اس کے علاوہ آپ دونوں آئے مجھ سے بار بار اصرار کیا کہ اس مال کو ہماری تولیت اور انتظام میں دیں. جب مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ آپ دونوں کی تولیت میں دے دوں تو میں نے آپ دونوں کو اس شرط پر دیا کہ جو اس میں عمل رسول پاک کرتے تھے اور ان کے بعد ابو بکر کرتے تھے اور ان کے بعد میں کرتا رہا، اسی کے مطابق اگر اس مال میں آپ لوگوں کو انتظام کرنا ہو تب تو میں آپ دونوں کو دے سکتا ہوں، ورنہ نہیں. تو آپ دونوں نے کہا کہ نہیں، اس شرط پر آپ ہم کو دے دیجئے جو شرط آپ نے پیش کی. چنانچہ اس شرط پر حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم نے ان دونوں حضرات کی تولیت میں پیش کر دیا. اب یہ دونوں حضرات میں جب اختلاف فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب آپ دونوں میرے پاس کیا کرنے کے لیے آئے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ کروں؟ قسم ہے اس رب کی جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، میں اس فیصلے کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں تقسیم کروں اس کو، کہ بعد میں آنے والی نسلیں یہ کہیں کہ رسول پاک کی وراثت بٹی، کہ حضرت عباس کو آدھی ملی، آدھی مولا علی نے وہ لی اپنی اہلیہ کے حصے کی. تو یہ میں نہیں ہونے دوں گا. تم دونوں مل کے کام کرنا چاہو تو کرو، ورنہ یہ مجھے واپس دو، میں تم دونوں کی جگہ کافی ہوں. تو ان دونوں نے اور جو بزرگ صحابہ حضرات آئے تھے ان سب نے اس فیصلے ہی کو اثر نو قائم رکھنے کا اندیا دے دیا، ہو گیا. تو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما مل کر وہ کام انتظام کرتے تھے، مگر حضرت علی نے اپنی حسن تدبیر سے کچھ ایسی راہ نکال دی کہ عباس جلال میں آ کے چھوڑ کے الگ ہو گئے اور اکیلے حضرت علی اس میں وہی عمل کرتے رہے جو رسول پاک کے زمانے سے جاری تھا. پھر آپ کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن نے اس مال میں اسی طرح سے انتظام جاری رکھا. ان کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسین اسی طرح پر انتظام کرتے رہے، اور جب آپ کی شہادت کربلا میں ہوئی تو حضرت سیدنا امام علی اوسط زین العابدین اور حضرت حسن ابن حسن، جن کو حسن مثنیٰ کہتے ہیں، یہ دونوں مل کر اس کا انتظام کرتے تھے. پھر حضرت ان لوگوں کے بعد زید ابن حسن کے ہاتھ میں آیا. اگر یہ مال وراثت کے طور پر چلتا
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کیوں نہیں حضرت علی نے اپنی تولیت بدل کر اس مال کو چند حصوں میں بانٹا کہ آدھا حضرت فاطمہ کا حصہ لے کر اپنی وراثت، اپنے بیٹوں کی وراثت اور بیٹیوں کی وراثت میں اس کو تقسیم کرتے، اور حضرت عباس کو ان کا حصہ دیتے کہ سمن کے بعد جو بچے گا وہ حضرت عباس کا ہونا چاہیے تھا، تو وہ ملنا چاہیے تھا۔ تو کیا حضرت مولا کائنات نے خود اپنے تصرف میں آنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ غصب کر لیا؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں، بلکہ سیدنا امیر المؤمنین علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کا بھی وہی فیصلہ تھا جو سیدنا ابو بکر کا، سیدنا عثمان غنی کا اور تمام باقی عشرہ مبشرہ کا فیصلہ اور تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا۔ جب سب کا اجماع ہو گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مال الہی ہے اور یہ مال وراثت نہیں ہے، یہ ہو گیا، تو اسی کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شہزادگان، ان کی شہزادیاں اور ان کے زوج محترم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بالکل راضی رہے۔ اب شیعوں کو یا رافضیوں کو اس سلسلے میں درد شکم ہوتا ہے تو وہ اپنا علاج کریں، ورنہ بہت بڑا اعتراض آئے گا اس بات پر کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کیوں نہیں تقسیم کیا اس مال کو، اور کیوں نہیں امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے تصرف میں آنے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں نہیں تصرف کیا؟ بہرحال یہ ہو گیا۔ اب مجھے خلاصہ گفتگو یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مطالبہ کیا تھا یہ خطا نہیں، خطائے اجتہادی تھی جس پر ثواب ملتا، اس کو خطا کہہ کر ان کو خطا بار کہنا درست نہیں۔ اس لیے میں مناسب جب اس سلسلے میں خطا کا لفظ استعمال کیا گیا اور انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ اس سے مراد میری خطائے اجتہادی تھی، تو اب ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا یہ صحیح نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی مراد ظاہر کر کے گویا کہ اس بات سے رجوع کر لیا ہے کہ یہ خطا مطلق خطا نہیں ہے بلکہ یہ خطا اجتہادی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام سنیوں کو اس پر استقامت کے ساتھ رکھے۔ اس سلسلے میں تمام سنیوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کو زیادہ چھیڑخانی کر کے شیعوں کو کوئی بھی اپنا ہم نوا نہ بنائے۔ جب ان کی طرف رغبت ہوگی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ حضرات خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیوں کے تخیلات
اور وسوسے آنے لگتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ وہ لوگ جو کو اپنے کو سنی کہتے ہیں، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ صحابی نہیں تھے، معاذ اللہ وہ جنتی نہیں ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت ان سنیوں کو کیوں نہیں جوش آتا کہ رسول پاک کی کسی صحابی کے بارے میں بھی کوئی غلط لفظ کہنا بے شک ان صحابہ کی شان کی طرح ہے کہ یہ تمام صحابہ کی شان میں گستاخیوں کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اور حضرات حسنین کریمین پر بھی اعتراض پڑے گا، اس لیے کہ اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ صحابی نہیں تھے اور جنتی نہیں تھے تو کیوں حضرت امام حسن نے وہ خلافت راشدہ جو آپ کو حضرت مولا کائنات سے ملی تھی، اس خلافت راشدہ کو کیوں آپ نے حضرت امیر معاویہ کو تفویض کیا؟ کیوں تفویض کیا؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ تقیہ ہے؟ تو پھر سوال یہ آئے گا کہ حضرت علی نے یہ تقیہ کیوں نہیں کر لیا؟ یا اور موقع پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی امیر معاویہ کے زمانے میں رہے ہیں، مگر انہوں نے آپ سے یعنی امیر معاویہ سے اپنا وظیفہ لینے میں کبھی انکار بھی نہیں کیا۔ بہرحال حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اعتراض آ جائے گا، حضرت امام حسین پر بھی، اور بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بارگاہ رسالت کے محبوبوں اور رسول پاک کی نسل اطہار کی ان سب کی شان میں ہمیں زبان درازی سے محفوظ رکھی، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھی۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد۔ غوث اعظم برمن بے سر و سامہ مدد جدی مدد کعبہ مدد انتظار کرم تسمن عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد ہے۔ تمام اہل سنت و جماعت کو اور جو لوگ اس وقت غالباً سنی وے پر سے حضور صد الشریعہ اور حضور تاج الشریعہ منایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کا فیضان خوب عام سے عام تر فرمائے، لوگوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو دور فرمائے، اور بزرگوں کی تعلیمات پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر گامزن رکھے، اس پر چلائے، اور جو پیغام اپنی زندگی میں دیتے رہے، جس مسلک کی طرف، مسلک اہل سنت والجماعت کی طرف، جس کو پہچان کے لیے مسلک کے آلات کہا جاتا ہے، اس کی طرف بلاتے رہے، کسی کا پیغام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلک پر ہم کو قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ تجدید وفا مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، اسی کی طرف حضور تاج الشریعہ بتا رہے ہیں کہ تجدید وفا، تجدید عہد یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی زندگی ہے اور جس طور سے انہوں نے زندگی گزاری، اور جب سرکار سے جس طرح کی محبت اور اہل بیت کرام سے جس طرح کی محبت انہوں نے رکھی، وہی تعلیم ہم کو دی کہ اس طور پر تجدید عہد کرو، تجدید وفا کرو اور اس طور پر چلو۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، میں کیا بیان کروں؟ ابھی حضور محدث کبیر نے خوب، بہت خوب آپ نے بیان فرمایا، اور آپ لوگوں نے سنا، اور ان لوگوں نے جو یہ مسئلہ چل رہا ہے اگر ان کے کان تک یہ پہنچے تو پھر اس معاملے کا بہت خوب آپ نے حل فرما دیا۔ میں اس کی کیا تائید کروں گا، بلکہ اعلیٰ حضرت کے اشعار سے حضور محدث کبیر کی اس تقریر کی تائید ہوتی ہے، بلکہ حضور محدث کبیر کی جو پیغام ہے، جو خطاب تقریر ہے، وہ جیسے اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کی تشریح ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ تو باغ فتح کے مسئلے میں جو حضور محدث کبیر نے پیغام دیا ہے اور جو بتایا ہے، تو اب جو لوگ شور و غوغا کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں امید ہے کہ وہ اب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے اور ان رافضیوں سے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اس بہانے سے سب و شتم کرتے ہیں، ان سے حساب لیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ محبت اہل بیت کیا ہے
اور کس طور سے ہوتی ہے. محبت کو بھی لگام چاہیے، ایسے نہیں کہ جیسے محبت کے نام پر یہ لوگوں کے ایمان لوٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے اور بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضور محدث کبیر کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کے ساتھ میں ہم غرباء اہل سنت پر تادیر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.